بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، حضرت ایوب علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی تھے، بڑے عبادت گزار اور اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طویل عمر، خطیر دولت اور بہت سی اولاد عطا کی تھی۔ ان کے پاس بے شمار غلام اور مویشی تھے۔ ان کی اراضی بھی بہت وسیع تھی۔ وہ نہایت رحم دل اور فیاض تھے۔ غریبوں، محتاجوں، یتیموں اور بیواؤں کی دستگیری کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ وہ غلاموں کو خریدتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انہیں آزاد کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص کرم یہ کیا کہ انہیں نبوت عطا کر دی۔ البتہ وہ لوگوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تعلیم دیتے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں یاد دلاتے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کر رکھی ہیں۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے اور اس کی عظمتوں کا ذکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر سے کبھی غافل نہ ہوتے اور ہمیشہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اظہار نیاز مندی کرتے رہتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے والے اور شکر گزار بندوں کے لیے ایک عظیم نمونہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے انہیں شدید مصائب و آلام میں ڈالا، ان کا سخت امتحان لیا، مگر وہ بے حد صبر اور برداشت سے کام لیتے رہے۔ انہیں ان کی ساری دولت سے محروم کر دیا۔ پہلے ان کے مال، مویشی، غلام اور زمینیں ہاتھ سے نکل گئیں، پھر وہ مکان اور اولاد سے محروم ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائشیں ہیں، اس لیے انہوں نے یہ مصیبتیں صبر سے جھیلی اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے۔ تاہم معاملہ یہیں پر ختم نہ ہوا اور اس کے بعد انہیں جانوں کا روگ لگ گیا۔ ایسی بیماریوں نے آ گھیرا کہ سارا جسم دکھ گیا، سوائے دل اور زبان کے کچھ بھی سلامت نہ رہا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بگڑتی ہوئی حالت میں کوئی کمی نہ آ سکی بلکہ مشکلات اور موذی بیماریاں بڑھتی رہیں تو تمام دوست اور رشتہ دار ان سے نفرت کرنے لگے۔ بعض تو ان سے دور بھاگ گئے، صرف ان کی مہربان اور محبت کرنے والی بیوی پاس رہ گئی اور آپ کی خدمت کرتی رہی۔ آزمائش و مصائب کی یہی گھڑی تھی کہ شیطان نے ان میں ناشکرا پن، جھنجھلاہٹ اور بے صبری پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے سچے شکر گزار بندے اور اس کے نبی تھے، اس لیے اس کے بہکاوے میں نہ آئے اور اپنے خالق و مالک کو یاد کرتے، اس پر رحم مانگتے اور ناقابل برداشت بیماریوں سے نجات کے لیے دعا کرتے رہے۔ جب اس حالت میں بھی ان کی استقامت میں فرق نہ آیا تو شیطان نے ان کی بیوی کو بے صبر پن میں مبتلا کر دیا اور اسے ناشکری کے الفاظ کہنے پر اکسایا۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام اتنے برہم ہوئے کہ انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ صحت یاب ہوئے تو بیوی کو کوڑے ماریں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بیوی کو اپنی نظروں سے دور ہو جانے کا حکم دے دیا۔ ان کی دعاؤں کا سلسلہ جاری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بدلنے اور ان کی صحت بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ پاک نے انہیں حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر ماریں، یہ غسل کرنے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، اور ہم نے انہیں ان کا پورا کنبہ اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں اور دوسرے عزیز اپنی طرف سے رحمت کے طور پر عطا کیے، اور یہ عقل مندوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت بحال ہو گئی تو انہیں اپنی قسم پوری کرنے کا خیال آیا۔ اس پر وہ پریشان ہو گئے کہ اتنی خدمت گزار اور محبت کرنے والی بیوی کو کس طرح سزا دیں۔ دوسری طرف قسم پوری کرنے کی ذمہ داری کا بھی احساس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مشکل بھی دور کرنے کی ایک راہ پیدا فرما دی۔ ان سے کہا کہ وہ 100 تینکوں والا ایک مٹھا لے کر ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی کو مارے، تو اس طرح ان کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا، اور اپنے ہاتھ میں 100 تینکوں کا ایک مٹھا پکڑیں اور اس سے قسم پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کو ماریں اور قسم نہ توڑیں، بے شک ہم نے انہیں صابر پایا، وہ ایک اچھے عبد تھے۔
بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ عزیز سامعات، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ مال اور اولاد کے چھن جانے یا پریشانی یا بیماری آنے پر صبر کرنے سے اللہ پاک بہترین نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔